اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون محترم سامعین، حضرات و خواتین، اس حقیقت کو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب ہم اسلام کے اندر آ جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت اپنی زبان سے اور دل سے بھی اقرار کر لیتے ہیں کہ میں اللہ کی بندگی کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کروں گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی بناؤں گا۔ اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے اور کتنے کام ہیں، کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنا یہ کسی انسان کی استطاعت میں نہیں ہے۔ انسان خطا کار ہے، بھول جاتا ہے، غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، نسیان بھی ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے، اور کبھی اگر اللہ کی نافرمانی ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی اللہ کے بندے مومن کے لیے اور کوئی در نہیں ہوتا اور کوئی دروازہ نہیں ہوتا کہ جہاں سے اس کے گناہ کی معافی یا تلافی ہو سکے، وہ بھی صرف اللہ کا در ہوتا ہے۔ اس لیے پھر مسلمان جب اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ بڑی جلدی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ کی رضا لے لیتا ہے۔ انسانی زندگی میں بندگی کے بہت سے مظاہر ہیں۔ آج جس چیز کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنا چاہے اور کلمے کا اقرار کر لے، پڑھ لے، تو سب سے پہلی چیز اللہ کی بندگی کی نشانی اور علامت وہ نماز ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ اس غلط فہمی میں شاید رہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں نہیں گزار رہا، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز کلمہ شہادت کے بعد اللہ کی بندگی کی وہ نماز ہے۔ اس لیے نماز کو اسلام کا رکن قرار دیا گیا اور نماز کو اسلام کے بنیاد کا ستون قرار دیا گیا۔ اسلام کو تشبیہ دی کہ جیسا کہ ایک مکان ہے اور وہ ایک ستون کے اوپر کھڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، کہ اس اسلام کا ستون وہ نماز ہے۔ جب نماز کو درمیان سے نکال دیں گے تو وہ ستون خود بخود نیچے گر جائے گا اور اسلام کا دعویٰ اور اسلام کی جو عمارت تھی وہ اسی وقت نیچے گر جائے گی۔ اگر آپ ایک سرسری نگاہ سے قرآن مجید کو دیکھیں، مومنین کی صفات پڑھیں کہ مومن کسے کہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اس میں بھی آپ کو نماز کا ذکر واضح طور پر نظر آئے گا۔
قد افلح المؤمنون کہ بلا شبہ مومن کامیاب ہو گئے. سب سے پہلی صفت ایمان کے بعد کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ جو نماز خشوع خضوع اور سکون سے ادا کرتے ہیں. اور انہی آیات کے آگے اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. حفاظت کا لفظ یہ عام لفظ ہے. ہر شخص قیمتی چیز کی حفاظت کرتا ہے. پیسوں کی ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ خواتین اپنے زیور کی اور قیمتی چیزوں کی کیسے حفاظت کرتی ہیں؟ اللہ نے یہاں محافظت کا لفظ بولا کہ نمازوں کی، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی نماز ضائع نہ ہو جائے، لیٹ نہ ہو جائے، کوئی چور نہ لگ جائے، کوئی نماز کا وقت ایسے ضائع نہ ہو جائے، نماز رہ نہ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون کہ یہ لوگ جنت کے وارث ہیں. یہ لوگ وارث بنیں گے. اور کس کے وارث بنیں گے؟ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے. تو اگر کوئی شخص مومن بننا چاہتا ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی شخص جنت الفردوس کا وارث بننا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں نماز سب سے اول درجے میں، سب سے اہم درجے میں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ قرآن مجید میں جب متقی لوگوں کی صفات پڑھیں گے کہ پرہیزگار کسے کہتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو ان میں بھی ایمان کے بعد سر فہرست جو چیز نظر آئے گی وہ 5 وقت کی نماز کی حفاظت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ڈرنے والوں کو ہاتھ سے انگلی کے ساتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جاتی ہے. بعض لوگ یہاں شاید یہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ قرآن جب ہدایت ہے تو بہت سے لوگ گمراہ کیوں ہیں. تو میرے بھائیوں، وہ یہ قرآن اگر کوئی واقعتاً اس کو پڑھے، اس کے پیچھے لگ جائے تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی کو جھنجھوڑ کر پکڑ کر جنت کے راستے پہ چلا رہا ہے. تو متقین کی سب سے پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب اور دوسری صفت ویقیمون الصلاۃ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہ اگر کوئی اللہ کی طرف سے ہدایت کا دعوے دار ہے تو وہ نمازی ہوگا، اور کامیاب اگر کوئی ہونے والا ہے واولئک ھم المفلحون تو ان کی صفات کے اندر بھی یہ نماز سر فہرست ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ یہ ایمان کے دعوے میں سچا ہے. ایمان کے دعوے میں کچھ لوگ سچے تھے، کچھ جھوٹے تھے. ایمان کا دعویٰ منافقین بھی کرتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین لکاذبون کہ منافق جھوٹے ہیں، وہ اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں، ان کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں، تو دوسرے پارے میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کی حفاظت نہیں کرتا، تو وہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچا نہیں ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ کہ ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان حد فاصل نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑا وہ کافر ہے، جس نے نماز کو چھوڑا وہ مشرک ہے.
اور قرآن مجید میں ہی اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ نماز قائم کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص نماز کو قائم نہیں کرتا وہ شرک کر رہا ہے، اللہ کا حکم چھوڑ کر اپنی خواہش اور نفس کی پوجا کر رہا ہے۔ کئی بھائی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہوتا ہے کہ قبر کو سجدہ کریں، قبر کو سجدہ کریں تو یہ شرک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اپنی خواہش کی پوجا کریں اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اپنی خواہش کو مقدم سمجھیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کے حکم کو زیادہ آپ مقدم سمجھیں، تو پھر بھی یہ ایک شرک کی قسم ہے کہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اپنی نفس کی بندگی کی ہے، شیطان کی بندگی کی ہے، معاشرے کی بندگی کی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی کے لیے سب سے اہم چیز ایمان کے بعد وہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی نشانیاں بتلائیں، کیا بتلائیں؟ کہ وہ نماز کے چور ہیں، نماز کے چور ہیں۔ اگر داؤ لگے تو نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور مجبوراً اگر ان کو نماز پڑھنی پڑے تو پھر کسالہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، دکھلاوے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر اس میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، نماز اسلام کے اندر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کو قائم نہیں کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ پھر اس کا راستہ بند کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ لڑائی کی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ لوگ کفر سے توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، کفر سے توبہ کریں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے راستے چھوڑ دو۔ اور اگر یہ تین کام نہیں کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑو۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کہ بے نماز تارک صلاۃ واجب القتل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تارک صلاۃ وہ جہنم کے اندر ہے، نماز کو چھوڑنے والا اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم کے اندر ہے۔ آپ 29واں پارہ اگر سورۃ المدثر وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس میں یہ الفاظ ہیں ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیسے آئے، کیا کرتے رہے؟ سب سے پہلا ان کا جواب کیا ہوگا؟ لم نک من المصلین، کہ ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جس طرح بے نماز وہ جہنمی ہے، اسی طرح بے نماز کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، بے نماز کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اور یہ بھی میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ کتنے ایسے ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے حضرات جو اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ چلو جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر لیں گے، کوئی بزرگ ہماری سفارش کر لیں گے، کوئی پیر ہماری سفارش کر لے گا، اور اسی طرح فرشتے ہماری سفارش کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کرے گا، اور قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو بے نماز ہے اس کی سفارش نہیں ہوگی۔ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین
वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन। अल्लाह फरमाते हैं इनकी कोई सिफारिश नहीं करेगा, कोई सिफारिश करे भी तो सिफारिश का फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बेनमाज को समझ लेना चाहिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसके सिफारशी नहीं बनेंगे। और इसी तरह नमाज की अहमियत, भाइयों, इंसान अगर, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मुकम्मल और कामिल अल्लाह की बंदगी के इंसान से गुनाह हो ही ना, ये बहुत मुश्किल है। हम गुनाहगार हैं, लेकिन नमाज एक ऐसी चीज़ है कि जो दूसरे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती। इंसान से गुनाह होते हैं और ये नमाज इस्तिग़फ़ार भी है, अल्लाह की तरफ इनाबत भी है। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो इसमें इस्तिग़फ़ार के कलिमात आते हैं, दुआएं आती हैं, अल्लाह से हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो ये नमाज गुनाहों का कफ़ारा है। इस तरह इंसान को गुनाहों से पाक और साफ़ कर देती है जिस तरह 5 दफ़ा नहाने से जिस्म मैल कुचैल से साफ़ हो जाता। और आपने फरमाया अस्सलातु इलस्सलाति कफ़ारतुन। एक नमाज पढ़ें और दूसरी नमाज तक अगर इंसान से, ज़बान से, हाथ से गलती गुनाह हो जाता है तो दूसरी नमाज ये पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। अस्सलातु इलस्सलाति कफ़ारा, अस्सलावातुल खम्सु कफ़ारा। अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहला जो पेपर लेंगे और जो लाज़मी पेपर होगा, जिसके बग़ैर, जिसमें 5 नंबर लेने के बग़ैर दूसरे पेपरों को चेक ही नहीं किया जाएगा, वो नमाज है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह। आप किसी तालिब इल्म से पूछें, किसी आप स्टूडेंट से पूछें कि आप सबसे ज़्यादा मेहनत किस मज़मून पे करते हैं, कि जो मज़मून सबसे लाज़मी होता है उस पे मेहनत ज़्यादा होती है। और अगर उस मज़मून में फ़ेल होने की वजह से सारी डिग्री जाती हो तो फिर सबसे ज़्यादा ज़ोर उसी मज़मून पे होता है। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह। सबसे लाज़मी मज़मून ईमान के बाद क्या है? नमाज है। अगर इस मज़मून में पास हो गया तो फिर आगे अल्लाह ज़ुल जलाल आसानी कर देंगे, आगे उसका हिसाब आसान हो जाएगा। और अगर उसके गुनाह हैं भी और अल्लाह ताला ने उनको सज़ा दी भी है तो भाइयों, नमाजी आदमी हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। नमाजी आदमी अगर और गुनाहों की वजह से, हुकूक़ुल इबाद हैं और कई इंसान से ख़ताएँ हो जाती हैं, अगर उसको सज़ा मिले भी, लेकिन नमाजी आदमी, ईमान वाला हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। सही बुखारी की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने इस वक्त 90 रहमतों के हिस्सों में, 100 रहमतों के हिस्सों में सिर्फ एक रहमत का हिस्सा अपनी पूरी मखलूक में तकसीम किया है। माँ अपने बेटे से प्यार करती है, बाप अपने बेटे से प्यार करता है, जानवर हों, परिंदे हों, इंसान हों। ये अल्लाह की रहमतों में से, 100 रहमतों में से एक हिस्से की तकसीम है। और 99 अल्लाह की रहमत के हिस्से ये क़यामत के दिन तकसीम होंगे। अल्लाह अपने बंदों को मुआफ़ करेंगे, गुनाहों को मुआफ़ करेंगे, ईमान वालों को जन्नत अता फरमाएंगे। अंबिया भी सिफारिश करके गुनाहगारों को जहन्नम से निकालेंगे, फरिश्ते भी सिफारिश करके गुनाहगारों को जहन्नम से निकालेंगे, नेक लोग भी सिफारिश करके गुनाहगारों को जन्नत से निकालेंगे। फरिश्ते आएंगे, ऐ अल्लाह, ये लोग ईमान वाले हैं,
ہماری سفارش اور دعائیں ہیں، ان کو جہنم سے نکال۔ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے ٹھیک ہے، جاؤ دیکھ لو، پہچان لو ان میں سے کون ایمان والے ہیں اور کون ان میں سے ایمان کے بغیر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ ہم کیسے پہچانیں؟ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے کہ دیکھ لو جو آگ میں بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جل رہے ہیں، ان کی پیشانی دیکھ لو، اور سجدے کے اعضاء دیکھ لو۔ ان النار لا تاکل مواضع السجود، کہ جہنم کی آگ پورے جسم کو، ہڈیوں کو بھی جلا دے گی، لیکن جن ہاتھوں اور جس پیشانی سے اللہ کے سامنے سجدہ کیا تھا نماز میں، وہ جگہیں روشن رہیں گی، آگ ان کو جلا نہیں سکے گی۔ جاؤ پہچان لو جن کی پیشانیاں ابھی نور ہے، دوسرا حصہ وہ جلا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو آپ ان کو نکال لاؤ، آپ کی سفارش ہم قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں قیامت کے دن جب اللہ ذو الجلال اپنی جلالت کا اظہار کریں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ ذو الجلال اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، اور وہ وقت بڑی ہیبت کا ہوگا، بڑی ہیبت کا وقت ہوگا۔ لوگوں کو کہا جائے گا کہ سجدے میں پڑ جاؤ، سجدے میں پڑ جاؤ۔ اب کیا ہوگا؟ جو تو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھتا رہا ہے، نماز پڑھتا رہا ہے، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھک جائے گا، اور جس کی پیٹھ اور کمر دنیا میں اکڑی رہی، اللہ کے سامنے گرا نہیں، اللہ کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں فلا یستطیعون۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ آجو اب جھک جاؤ، اب جھک جاؤ، یہ انکار کرتے تھے، اور جب قیامت کے دن اللہ ذو الجلال نے ساری مخلوق کو یہ حکم دیا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو اب ان کی یہ کمریں اکڑ گئیں اور سیدھے کھڑے ہیں اور نیچے جھک ہی نہیں رہے ہیں۔ تو بے نماز آدمی قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے نہیں جھک سکے گا۔ جب دنیا میں وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتا رہا، تو بھائیوں قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے نہیں جھک سکے گا۔ بے نماز آدمی کی قبر وہ منور نہیں ہوتی، قبر اندھیری رہتی ہے، قبر کے اندر روشنی نماز سے آتی ہے۔ یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، کہ لوگوں یہ نماز روشنی ہے، یہ قبر کی روشنی ہے، اور یہ حشر کی روشنی ہے، یہ ایسا نور ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے کوئی اگر اپنی قبر کو روشن رکھنا چاہتا ہے، اس کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اور بے نماز کی قبر اندھیری ہوتی ہے۔ کوئی قیامت کے دن روشنی لے کر جنت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ نماز اس کے لیے نور ہے، یہ اس کے لیے حجت ہے، یہ اس کے لیے برہان ہے، اور یہ اللہ سے جھگڑے گی۔ نماز اللہ سے جھگڑے گی، اللہ سے، اللہ کے سامنے نمازی کی وکالت کرے گی، اور قبر کے اندر فرشتوں سے جھگڑے گی، اور اس آدمی کی فرشتوں کے سامنے وکالت کرے گی۔ فرشتے اگر ایک طرف سے آتے ہیں تو نماز آگے ہو جاتی ہے، دوسری طرف سے آتے ہیں تو صدقہ خیرات آگے ہو جاتا ہے، تیسری طرف سے آتے ہیں تو قرآن مجید آگے ہو جاتا ہے۔ بھائیوں، سب سے بڑا کام اپنی زندگی کا، جب دن کو اٹھیں تو سب سے ضروری
سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام جس کو پہلا نمبر دیں وہ نماز ہونی چاہیے. کلمہ پڑھا ہے, سب سے پہلے نمبر پہ, اوپر لسٹ پہ نماز کو رکھیں. سفر کرنا ہے, سب سے پہلے نماز کو سامنے رکھ لیں کہ نماز کہاں پڑھنی ہے, جماعت کا وقت کہاں ملے گا. یاد رکھیے نماز کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بڑی برکتیں آتی. نماز صرف جہنم سے ہی نہیں بچاتی, آگ سے ہی نہیں بچاتی. نماز صرف جنت میں داخل ہی نہیں کرتی, بلکہ بھائیوں نماز دنیا کے اندر بھی انسان کے لیے سعادت ہے اور آخرت میں بھی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور پھر اس پر صبر بھی کرو. آپ ذرا غور کریں کہ حکم دیا جا رہا ہے پیغمبر کو, اور پیغمبر کے گھر والے وہ کتنے عظیم لوگ, کتنی عظیم خواتین تھیں, لیکن پھر بھی کیا کہا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, کہ نماز کی اقامت پر اور نماز کے حکم دینے پر آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, بار بار کہنا پڑے گا, مشقت اٹھانی پڑے گی, نماز پہ لگانا پڑے گا, بار بار کہنا پڑے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا, تم اگر یہ سوچتے ہو کہ نماز پڑھنے چلے گئے, دکان بند کر دی, دفتر بند کر دیا, اتنا وقت نماز پہ لگا لیا, تو پھر ہمارا کاروبار یہ نہیں چمک سکے. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک, رزق تو ہم دیتے ہیں. کیا جو لوگ نماز کے وقت دکان بند کر کے مسجد میں چلے جاتے ہیں, کیا ان کی تجارت نہیں چلتی؟ کیا ان کو اللہ عز وجل نفع نہیں دیتے ہیں؟ ان کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی؟ اور اللہ عز وجل ان کو بیماریوں سے نہیں بچاتے ہیں؟ بھائیو نماز یہ رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے. نماز غموں کا علاج ہے. آدمی کو پریشانی آئے, اس کا علاج کیا ہے؟ پریشانی کا علاج نماز ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو جب تمہیں کوئی مصیبت آئے, پریشانی آئے, غم آئے, تو کیا کرو؟ صبر کرو اور نماز شروع کرو. اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. اذا حزبہ امر صلی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی والی بات پہنچتی تو آپ کیا کرتے؟ نماز شروع کر دیتے, اور فرماتے وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ, کہ میرے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک نماز کی وجہ سے ہی آتی ہے. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں اور دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور پھر جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اب میری حفاظت میں آ گیا. اللہ کے انعامات تو دیکھیں. من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ, فرمایا جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اب میرے عہد میں ہے, وہ میری حفاظت میں ہے. اب جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے دنیا کی کون سی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انعامات دیکھتے جائیے اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے جائیے. بھئی کون ہے؟ آپ ہیں, میں ہوں, ہم کتنے کمزور ہیں. کیا ساری رات کھڑے ہو کر تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. بلکہ ہمارے اس دور میں تو ایک ناممکن سی چیز ہے کہ ہم جیسے گناہ گار ساری رات اللہ کی عبادت کریں. لیکن اللہ کے انعامات دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو آدھی رات کے قیام اور تہجد کا ثواب ملتا ہے, اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ عز وجل فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس کے لیے ساری رات کی تہجد کا ثواب لکھ دو.
कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है। मेरे भाइयों, जब आज़ान होती है, जब आज़ान होती है तो फरिश्ते निदा लगाते हैं, सदा लगाते हैं। वो ईमान वालों को सुनाई देती है, जिनके पास ईमान और यकीन नहीं उनको सुनाई नहीं देती। फरिश्ते क्या कहते हैं जब आज़ान होती है? जब भी आपके कान में अल्लाह अकबर की आवाज़ पड़े तो एक आवाज़ फरिश्ता भी देता है, लेकिन वो सिर्फ ईमान और यकीन वाला सुनता है, दूसरा नहीं सुनता। फरिश्ता क्या कहता है? कहता है अब्रिदु या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो, अब्रिदु नीरानकुम अल्लती औक़दतुमूहा बिज़ुनूबिकुम, ए अल्लाह के बंदो, उस आग को बुझा लो नमाज पढ़कर, वुज़ू करके, जिसको तुमने अपने गुनाहों से भड़का दिया है। जिस आग को अपने गुनाह कर करके उसको भड़का दिया है, उसको ईंधन दिया है, उस आग को ठंडा कर दो। तो ये अजान के बाद वुज़ू करेंगे, आग ठंडी होगी, नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह सुल जलाल गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे। और बड़ी बरकत नमाज के अंदर, सारा दिन वो शख्स होशियार रहता है, नेकी में उसको शौक़ रहता है, जो फजर की नमाज जमात के साथ उठकर पढ़ता है। और जो शख्स फजर के वक्त उठता नहीं, सूरज निकल आता है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बाल शैतान फी उज़ुनैहि, शैतान उसके दोनों कानों में पेशाब कर देता। फ़अस्बह खबीसन नफ्स कस्लान, अब ये शख्स सारा दिन मनहूस, खबीसुन नफ्स, सुस्त, नेकी का शौक ही नहीं रहता। इसलिए ये कौन चाहता है कि शैतान उसके कान में पेशाब कर जाए? क्यों भाई? शैतान से तो हमारी बड़ी दुश्मनी है, और वो ऐसा जलील करे, शैतान ऐसी हमारी नाक रगड़े और ऐसा हमें जलील करे कि वो कान में पेशाब करके भाग जाए। जो भाई सोया रहा, सूरज निकल आया, नमाज ही नहीं पढ़ी, अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया, तो शैतान ने इसकी ऐसी नाक रगड़ी, इस दुश्मन ने ऐसा गलबा पाया कि वो इसके सर चढ़कर और इसके ऊपर पेशाब करके चला गया। अब ये क्या है? फ़अस्बह खबीसन नफ्स कस्लान, कि ये खबीसुन नफ्स है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। मेरे भाइयों, कम अज़ कम अपनी ड्यूटी पे हाजिरी लगवाना तो ज़रूरी होता है। क्यों भाई? ड्यूटी पे हाजिरी लगवाना तो ज़रूरी होता है। तो आपको पता है कि फरिश्ते हाजिरी लगाते हैं, फरिश्ते नमाज की हाजिरी लगाते हैं, 500 नमाजों की हाजिरी भी लगाते हैं। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, हर वक्त लिख रहे हैं। और स्पेशल हाजिरी, एक तो है 500 नमाजों की हाजिरी, ये ड्यूटी है ना आपकी जब इस्लाम के अंदर आए। और स्पेशल हाजिरी जो फरिश्ते खास हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, वो किन दो नमाजों में आते हैं? असर की नमाज में और फजर की नमाज। अब ड्यूटी से आदमी गायब हो जाए, उसकी हाजिरी ना लगे, मुझे बताइए कि उसका अंजाम क्या होता है? अपनी हाजिरी लगवाओ और अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो। नमाज के बगैर अल्लाह की बंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। बाकी चीज़ों के साथ साथ जब तक नमाज का एहतिमाम नहीं होगा और नमाज की हिफाजत नहीं होगी, अल्लाह ने मुहाफ़ज़त का जिक्र किया, उतनी देर तक ईमान का तसव्वुर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मुझे भी और तमाम भाइयों को, तमाम कलमा पढ़ने वालों को पक्का नमाजी बना दे, तौफीक दे कि सबसे बड़ा काम, बच्चों की सबसे बड़ी ड्यूटी, मुलाजमों की सबसे बड़ी ड्यूटी
اور اپنا سب سے پہلی لسٹ کے اول نمبر پہ جو سب سے ضروری کام ہو وہ نماز ہو. نماز سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, اللہ رزق میں برکت بھی فرماتے ہیں, اللہ کی رحمت بھی نازل ہوتی ہے, جہنم سے بھی انسان بچتا ہے, جنت بھی ملتی ہے اور قبر بھی روشن ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں پکا نمازی بنائے. اور یہ دعا بھی آپ یاد کر لیں, انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو پکا نمازی بنا دے. یہ دعا تو آپ کو یاد ہوگی نا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہوگی. ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص, جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام, وہ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے اور میری اولاد کو پکا نمازی بنا دے. یہ دعائیں آپ بھی یاد کریں, اپنے لیے بھی, اپنی اولاد کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی. آخری بات بھی سن لیں کہ مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے اسباب بہت ہیں, بہت ہیں. کچھ کا ذکر میں نے پچھلے خطبے میں کیا ہے, اور ایک مسلمانوں کی پستی اور ذلت کا سبب اور کفار کے غلبے کا سبب نماز کا چھوڑ دینا ہے. یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, قرآن کہتا ہے وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ, اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں. اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ, ہم ان کی مدد کرتے ہیں کہ جب ان کو اختیار اقتدار مل جاتا ہے تو پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں. اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتے پھر نہ اللہ ان کو خلافت دیتے ہیں, نہ پھر اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پکا اور سچا نمازی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.